السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تعویذ ہے اور اس کے ساتھ دو داغے ہیں۔ اس تعویذ کے اندر اور اس کے ساتھ یہ بندھے ہوئے کپڑے کی جو پوٹلی ہے، اس کے اندر کیا ہے یہ آپ آگے چل کے دیکھیے کہ کیسے عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو اس کا پس منظر بتا دوں۔ ایک خاتون اپنے خاوند کے ساتھ میرے پاس دم کروانے کے لیے آئیں اور ان کے بازو پہ یہ جو دھاگے بندھے ہوئے تھے، پیچھے جو آپ کو دھاگے نظر آ رہے ہیں نا، گرین اور بلیک کلر کا، تعویذ کے علاوہ جو ہیں یہ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا، میں نے ان کو تھوڑا سمجھایا، میں نے کہا یہ دھاگے وغیرہ باندھنا، اس طرح کے کام نہ کیا کریں۔ بہرحال وہ سمجھ گئی۔ پھر تھوڑی دیر گزری، میں نے ان کو دم کیا تو ان کے سر میں بڑی شدید درد ہوا، پھر اس کے بعد کمر میں درد، اور اس طرح سے میں دم کرتا رہا، ان کو فرق نہ پڑے۔ میں نے ان سے کہا اپنے یہ جو دھاگے باندھے ہوئے ہیں ان کو اتار دیے۔ پھر میں نے دم کیا، پھر بھی ان کو کوئی افاقہ نہیں، بلکہ ان کے مرض اور زیادہ بڑھ گیا۔ کہنے لگے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور عجیب سی کیفیت ہے، دل کرتا ہے کہ میں یہاں پہ نہ بیٹھوں، نکل جاؤں، آپ نہ پڑھیں قرآن۔ اس طرح سے میں سمجھ گیا ان کے ساتھ کافی مسئلہ ہے۔ خیر میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کوئی تعویذ تو نہیں باندھا ہوا؟ کہنے لگی یہ دھاگے باندھے تھے اور اس کے علاوہ میں نے گلے میں بھی تعویذ لٹکایا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا وہ تعویذ اتار کے مجھے دے دیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ میں نے ان کو دم کیا۔ کہنے لگی میرا سر بھی ہلکا ہو گیا ہے اور کمر میں جو درد تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو میں نے پھر وہ تعویذ لے لیے، میں نے ان سے لے کے کھولے تھے۔ یہ ویڈیو میں نے پہلے بنائی ہے، وائس اوور میں کر رہا ہوں اس پہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ تعویذ جو ہے اس کو میں نے کھولا، ایک پیج پہ تو قرآن کی آیات تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ آتی ہے، پھر بھی جو لوگ قرآنی تعویذ بناتے ہیں اس طرح کرتے ہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ قرآن سے بھی تعویذ بنائے جائیں، کیونکہ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ تعویذ لٹکانے کے لیے۔ پھر اسی طرح باتھ روم میں جانا اس کے ساتھ تو بڑی عجیب ہے۔ اچھا، یہ دوسرا پیج جو نکلا اس میں، اس پہ غور کریں، یہ فوکس ابھی اس پہ ہوگا تو دیکھیں، عین لام صاد لام ہا اور اس طرح لکھا اور ساتھ لکھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس پہ مجھے امام ابن قیم کی نا ایک بات یاد آئی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بدعتی شخص جو ہوتا ہے نا، وہ پتہ کیا کرتا ہے، بہت ساری باتیں قرآن اور سنت میں سے لیتا ہے، وہ لوگوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو ساری باتیں قرآن اور حدیث میں سے کر رہا ہے، لیکن اس میں ہی ایک اپنی بات ایسی شامل کرتا ہے جو دین نہیں ہوتی، قرآن اور سنت نہیں، بلکہ وہ بدعت ہوتی ہے، اس کی اپنی اختراع، اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ تو سننے والا کہتا ہے دیکھو کتنی قرآن اور حدیث سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس طرح وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے۔ اب ایک پیج پہ لکھی ہیں آیات، دوسرے پیج پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دوسرے پیج پہ ایسے مبہم سے لکھے ہوئے ہیں، الفاظ لکھے ہیں جو کسی کو سمجھ نہ آئے۔ اور اس طرح عموماً جو ہے نا وہ اپنے جنوں کے نام بھی لکھتے ہیں، موکلات کے بھی نام، یعنی کہ ان کو بلانے کے لیے یا حفاظت کے لیے، جس طرح وہ کرتے ہیں۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ یہ کسی جادوگر نے دیا، لیکن ایک بات ہے کہ یہ سنت سے ہٹا ہوا کیسا عمل ہے اور کس طرح یہ غیر شرعی طریقے سے جو ہے یہ معاملات کرتے ہیں۔ تو خیر یہ تعویذ تھا، یہ لکھا ہوا۔ پھر اسی طرح بہرحال یہ دوسرا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی کھلا، اسٹیچز لگے تھے اس کو۔ تو چھری اس وقت جو ہمارے پاس تھی وہ لے کے ہم نے اس کے ساتھ اس کو کاٹا، اس کو کھولا۔ اچھا، وہ جو دھاگے ہیں نا پیچھے، ان کو بھی گرے لگی ہوئی ہیں۔ یہ جو گرے ہیں نا، گرے لگانا جادوگروں کا کام ہوتا ہے۔ لیا تو انہوں نے ایک دربار سے ہے، تو پتہ نہیں، اب اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ نا گریں اکثر لوگ یا تو جادوگر لگاتے ہیں یا پھر وہ عامل لگاتے ہیں جنہوں نے جن رکھے ہوتے ہیں، موکلات، پھر اپنے موکلوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کا فلاں کام کر دو یا اس کی حفاظت کرو، تو وہ آ کے الٹے سیدھے ہی کام کرتے ہیں، وہ الٹا نقصان دیتے ہیں اکثر آ کے، وقتی طور پہ طبیعت صحیح ہو جانا یا ایسے لگنا کہ ہمارے کام ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ من تعلق تمیمتاً فقد وکیل علیہ۔ ایک حدیث کے یہ الفاظ ہے، جس نے تمیمہ یعنی وہ باندھا، تعویذ لٹکایا، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا ذمہ ہٹ جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمہ نہیں رہتا بلکہ وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو اس نے باندھا یا لٹکایا۔ اور دوسری حدیث من تعلق تمیمتاً فقد اشرک، شرک کے قبیل سے تعویذ باندھنا لٹکانا۔ اچھا، یہ دیکھیں، اس کو کھولا ہے، اس کے اندر ایک پیج ہے، پیج کے ساتھ جو ہے وہ لونگ ہے، یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ لونگ یہ عام طور پہ وہ دیتے ہیں، یہ جن کی اولاد نہیں ہوتی تو ان کو لونگ دیتے ہیں کہ یہ رکھ لو یا باندھ لو، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تم نے چبانا ہے اور اتنے دن کے بعد تم نے اس کو کھا لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ لونگ ہے، اور ساتھ دربار سے تھوڑی سی مٹی جو ہے نا وہ اس کے اندر خاک ہی ہے، جسٹ مطلب مٹی پیک پوک نہیں کی ہوئی، جسٹ ایک خاک جیسی ہوتی ہے نا تھوڑی سی لی ہوئی، تو وہ۔ اب یہ دیکھیں، سوچ دیکھیں کیسی ہے ہم لوگوں کی، اور پتہ نہیں کس جگہ پہ ہم رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں وہ ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہیں، یا یہ چیزیں کہ لونگ لے لو اور ان کو باندھو، اور یہ اگلی چیز دیکھیں، یہ ایک نیا تماشا ہے۔ یہ کسی وہ دربار سے نہیں، جیسے وہ لگے ہوتے دھاگے اور جھنڈیاں اور پتہ نہیں وہ
مسیری سی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں سے اتار کے تو ایسے گھریں باندھی ہوئی ہیں اس کی. تو یہ ابھی میں نے اس وقت یہ کھول دی تھیں اور ساتھ میں نے سورۃ فلق ناس پڑھ کے دم بھی کر دیا تھا، تاکہ اگر اس طرح کا کوئی شیطانی معاملہ ہو تو وہ اس کا اثر ضائع ہو جائے. تو یہ دیکھیں اس طرح سے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنا اور معاملات کو بگاڑنا، تو یہ بڑی عجیب کیفیت ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ موکلات بعض دفعہ بھیجے جاتے ہیں اس طرح سے اپنے یہ لونگ کے ذریعے اور نام الٹے سیدھے لکھ کے، تو وہ گریں لگا کے. تو بہرحال یہ گریں بھی ہم نے کھول دی. یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ایک جو ہے نا جو گرا، اگر یہ کھل جائے تو ٹھیک ہے، کھلتی نہیں ہے تو اس کو پھر آپ کٹ کر دیں کینچی کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ سورۃ فلق ناس پڑھیں اور ساتھ ساتھ ان کو کاٹ دیں یا ان کو کھول دیں. تو یہ بہتر ہے تاکہ کوئی شک ہو تو ختم ہو جائے. اچھا کیسی عجیب بات ہے کہ اس کے بعد میں نے ان کو دم کیا تو ان کا سر کا درد کافی ہلکا ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا نماز کی صورتحال، تو کہتی تھی نہیں پڑھتی اور اذکار بھی کوئی نہیں کرتی تھی. تو میں نے کہا اللہ کی بندی، یہ آپ جو اذکار ہیں یہ کریں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. کیا اچھا یہ جو عامل تھا اس نے کیا سمجھا کہ یہ ان چیزوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ بالفرض اگر میں کہتا ہوں کہ یہ جادوگر نہیں ہے، صحیح العقیدہ، پھر بھی کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ کیا حل ہے ہماری بیماریوں کا، جو ہمیں سورۃ فاتحہ بتائی، سورۃ فلق ناس بتائی، آیت الکرسی بتائی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بتائی ہیں، سورۃ بقرہ ویسے پڑھنے کے لیے بتائی ہیں، کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ یہ گرے لگانا اور باندھنا اور لٹکانا. تو خدا را ان چیزوں سے بچیں. اور جو خواتین دیکھ رہی ہیں اور جو درباروں پہ جاتی اور اس طرح کی چیزیں لیتی ہیں، ان سے بچیں. اب آپ خود دیکھیں کہ ان کے سر میں جو درد ہو رہا تھا اس کے کھولنے سے اور پھر بعد میں دم کرنے سے صحیح ہو گیا. تو کیا معنی تھا اس کا کہ وہ شیطان موکل جو بھیجے گئے ہیں وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس کا یہ تعویذ اترے، یہ معاملات حل ہوں. بہرحال میں نے اتروا دیا. تو اس طرح کے جو ہیں وہ معاملات سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہوں.